السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج ہم آپ کو بقرہ عید کے دن کی تمام معلومات اور بقرہ عید میں کیا کیا کرنا چاہیے، کیا کیا نہیں کرنا چاہیے، انشاءاللہ اس پر پوری معلومات فراہم کی جائے گی۔ بقرہ عید کے دن نماز سے پہلے کچھ نہ کھانا، غسل کرنا، امام سنی سید العقیدہ نہ ہو یا فاسق معلن ہو تو دوسری جگہ سنی سید العقیدہ امام کے پیچھے نماز ادا کرنا، نماز عید کے لیے پیدل جانا اور بلند آواز سے یہ تکبیر پڑھتے جانا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ دوسرے راستے سے واپس آنا، خوشی ظاہر کرنا اور آپس میں مبارکباد دینا، اور جس کا ارادہ قربانی کرنے کا ہو اس کے لیے ذی الحجہ کی چاند رات سے لے کر قربانی کرنے تک حجامت نہ بنوانا، یہ تمام باتیں مستحب ہیں۔ تکبیرات تشریق کے احکام: 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کے عصر تک ہر فرض نماز کی جماعت کے بعد اوپر بتائی ہوئی تکبیر بلند آواز سے ایک بار کہنا واجب ہے اور 3 بار کہنا افضل، اور یہ تکبیر تشریق سلام کے بعد فوراً کہی جائے۔ تنہا نماز پڑھنے والے پر یہ تکبیر کہنا ضروری نہیں، اگر کہہ لے تو اچھا ہے۔ مسافر یا دیہاتی یا عورت پر تکبیر کہنا واجب نہیں، مگر جب یہ شہر میں مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھیں تو یہ تکبیر واجب ہے، مگر عورت آہستہ کہے۔ عید کی نماز کا طریقہ کیا ہے، اس کا طریقہ جان لیں۔ پہلے اس طرح نیت کیا جائے: نیت کی میں نے 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ کی، واجب 6 تکبیروں کے ساتھ، واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اور مقتدی اتنا اور بھی کہے پیچھے اس امام کے، اور امام اور مقتدی دونوں آہستہ سبحانک اللہم پوری پڑھیں۔ پھر امام مقتدی دونوں کانوں تک ہاتھ اٹھائیں اور اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ چھوڑ دیں، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائیں اور اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ چھوڑ دیں، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائیں اور اللہ اکبر کہتے ہوئے چھوڑ دیں، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائیں اور اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھ لیں۔ پھر امام اعوذ باللہ بسم اللہ آہستہ پڑھ کر الحمد شریف اور کوئی سورت جہر کے ساتھ پڑھے گا اور مقتدی خاموش رہے۔ پھر امام دوسری رکعت میں الحمد شریف اور کوئی سورت جہر کے ساتھ پڑھے گا۔ پھر امام اور مقتدی 3 بار کانوں تک ہاتھ اٹھا کر ہر بار تکبیر کہیں اور ہر مرتبہ ہاتھ چھوڑ دیں، اور چوتھی تکبیر بغیر ہاتھ اٹھائے کہتے ہوئے رکوع میں جائیں، اور باقی نماز حسب دستور ادا کریں، اور سلام کے بعد امام مقتدی اوپر بتائی ہوئی تکبیر کو بلند آواز سے پڑھیں۔ پھر امام خطبہ پڑھے اور سب لوگ خاموش ہمتن گوش ہو کر سنیں۔ پھر دونوں خطبوں کے بعد دعا مانگیں۔ مسئلہ: نماز عیدین میں مستحب ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ جمعہ اور دوسری رکعت میں سورہ منافقین پڑھے، یا پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی اور دوسری رکعت میں هل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھے۔ احکام قربانی: ہر مسلمان آزاد مرد عورت پر جو کہ مقیم ہو اور صاحب نصاب ہو تو اس پر قربانی واجب ہے۔ مسافر اور فقیر پر قربانی واجب نہیں، ہاں اگر یہ قربانی کرے تو جائز ہے اور باعث ثواب ہے۔ اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے بھی قربانی کرے تو اچھا ہے۔ قربانی کرنے کا وقت: شہری کے لیے نماز عید کے بعد سے 12 ذی الحجہ کی غروب آفتاب تک کا وقت رہتا ہے، مگر افضل پہلا دن، پھر دوسرا دن، پھر تیسرا دن۔ اسی طرح درمیان کی 2 راتوں میں قربانی ہو سکتی ہے مگر مکروہ ہے۔ قربانی کے جانور: بکری، بکرا، دمبا، دمبی، بھیڑ، مینڈا، گائے، بیل، بھینس، بھینسا، اونٹ، اونٹنی، ان کے سوا کسی اور جانور کی قربانی جائز نہیں۔ خصی جانور کی قربانی جائز بلکہ مستحب ہے۔ اونٹ، گائے، بھینس میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ قربانی کے جانور کی عمر: اونٹ 5 سال کا، گائے 2 سال کی اور بکری 1 سال کی۔ اس سے کم عمر کے جانور ہو تو قربانی جائز نہیں، زیادہ ہو تو جائز ہے بلکہ افضل ہے۔ ہاں دمبا یا بھیڑ کا 6 ماہ کا بچہ اگر اتنا بڑا ہو کہ دور سے دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہوتا ہو تو اس کی بھی قربانی جائز ہے، مگر سال کا ہو تو افضل ہے۔ مستحب یہ ہے کہ قربانی کا جانور خوب موٹا، تازہ اور خوبصورت اور بڑا ہو۔ کن عیب والے جانوروں کی قربانی جائز نہیں: اندھا، کانا، ایک آنکھ کی تہائی حصہ روشنی یا اس سے زیادہ
جاتی رہی ہو، ایک کان کا تہائی سے زیادہ کٹ چکا ہو یا پیدائش سے ہی نہ ہو، دم تہائی یا تہائی سے زیادہ کٹ گئی ہو، اتنا لنگڑا ہو کہ 3 پاؤں کے سہارے چلتا ہو، چوتھے پر بالکل سہارا نہ دے سکتا ہو، اتنا لاغر اور دبلا ہو کہ ہڈیوں میں بھی بالکل گوشت نہ رہے، دانت بالکل نہ ہو یا دانتوں کی اکثریت گر چکی ہو، سینگ بالکل جڑ سے ٹوٹ چکا ہو، اتنی سخت بیماری ہو کہ جس سے بالکل لاغر ہو گیا ہو، جس کے تھن خشک ہو چکے ہوں یعنی دودھ کے قابل نہ رہے ہوں، ایسا بیمار کہ گھاس نہ کھا سکے، بہتر یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرے، ایک حصہ فقراء کے لیے، ایک حصہ دوست و احباب کے لیے اور ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے۔ قربانی کس طرح کریں؟ جانور کو قبلہ رو بائیں طرف لٹائیں اور اپنا داہنا پاؤں اس کے شانہ پر رکھیں، اور بہتر ہے کہ ذبح سے پہلے یہ دعا پڑھیں: انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ بذلک امرت وانا من المسلمین اللہم لک ومنک بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر تیز چھری سے جلد ذبح کریں۔ اگر قربانی کا جانور خود ذبح کریں تو ذبح کرنے کے بعد یہ دعا پڑھیں: اللہم تقبل منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ اللہ اکبر۔ اور اگر قربانی دوسرے کی طرف سے کرے تو منی کی جگہ من کہہ کر تمام لوگوں کا نام لیں۔ ذبح کے بعد جب تک جانور ٹھنڈا نہ ہو جائے کھال نہ اتاریں۔ قربانی کے کھال کا حکم یہ ہے کہ ہر ایک نیک کام میں صرف کر سکتے ہیں، جیسے اہل حاجت مثلا فقیر، بیوہ، یتیم، مدارس اہل سنت کے طلباء پر صدقہ کریں تو افضل ہے۔ کھال یا اس کی قیمت قصاب کو اجرت میں دینا جائز نہیں ہے، ایسا کرنے والے کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ قربانی کے گوشت کو بھی اجرت میں دینا منع ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تھے چند قربانی کے متعلق معلومات۔ اگر آپ لوگوں کو ان معلومات کے علاوہ کچھ اور بھی پوچھنا ہو تو آپ کمنٹس میں ضرور پوچھیں، انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے گا۔